کیا آپ نے کبھی ایسی سچویشن فیس کی ہے کہ جب آپ کسی میٹنگ میں، کسی فیملی ڈنر میں یا دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہوں اور وہاں پر آپ نے اچانک کوئی بات کہہ دی یا بالکل خاموش بیٹھے ہوں اور اچانک ہی کوئی شخص بدتمیزی والا یا طنز بھرا جملہ آپ پر اچھال دے؟ ایسا کوئی آفس کا ساتھی بھی کر سکتا ہے جس کی ہمیشہ شخصیت متکبر لگتی ہے، جو ہر وقت سب کی انسلٹ کرتا رہتا ہے، اور کوئی آپ کے ارد گرد رہنے والا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہو کہ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اچانک سب خاموش ہو جاتے ہیں اور سب آپ کی طرف دیکھنے لگے ہوں۔ ایسی سچویشن جب بھی کوئی فیس کرتا ہے تو اس کا دماغ ہمیشہ 3 سوچوں میں سے کوئی ایک سوچ سوچتا ہے۔ پہلا یہ کہ کیا جواب دوں تاکہ یہ بات مزید آگے نہ بڑھے، کوئی سین نہ کریٹ ہو جائے۔ دوسرا، کیا میں زبردستی ہلکا سا مسکرا دوں تاکہ سب کو یہ فیل ہو کہ میں نے اس بات کو برا منایا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ میں بالکل ہی خاموش رہوں، کوئی رسپانس نہ دوں، لیکن اندر ہی اندر وہ بات بہت زیادہ فیل ہوئی ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی آپ ان میں سے کوئی ایک طریقہ آزما چکے ہوں، اور سامنے والا اکثر ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو نیچا دکھا کر پھر ہمیشہ خود کو بڑا سمجھ لیتا ہے۔ لیکن آپ وہاں سے اٹھ کر جب گھر آتے ہو تو وہی منظر آپ کے دماغ میں بار بار آتا رہتا ہے، اور آپ کا دماغ بہترین جواب گھڑتا رہتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کہنا چاہیے تھا، اور خود سے ہی بار بار بات کرتے رہتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں پھنسنے والے آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی سچویشن فیس کر چکے ہیں اور سیم اسی طرح کا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک ایسی کامنس پیدا کریں کہ اس کے بعد کسی کی بھی بات ہمیں افیکٹ نہ کر سکے۔ ہمیشہ ایسی سچویشن میں بدلہ لینے کا سوچنا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور بار بار سوچتے رہنا، یہ خود ایک تھکا دینے والا عمل ہے، اور آپ کا لیول اور اس بے عزتی کرنے والے شخص کا لیول بھی برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی سچویشنز میں سامنے والے کو ہرائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے پرسکون ہو جاؤ کہ ان کی باتیں آپ کو متاثر ہی نہ کریں۔ ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے کہ کسی بھی انسان کے نیگیٹو منفی رویے کو کیسے اس طرح سنبھالیں بغیر کسی شور کے کہ وہ سامنے والا خود ہی بے وقوف لگنے لگ جائے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بالکل اسی طرح سمپل سٹیپس سے سیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی کی بدتمیزی ڈسٹرب نہیں کر سکے گی۔ ایسی سچویشن کا مین سولوشن کیا ہے وہ سیکھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سامنے والا جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک سوچا سمجھا طریقہ ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جال جسے کہتے ہیں کنٹرول کا کھیل۔ جب بھی کسی ایسی سچویشن میں پھنسو، ہمیشہ ایک سمپل سا رول سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو شخص آپ کو اکسا سکتا ہے، اپنی بات پہ ری ایکشن دینے پر مجبور کر سکتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہی آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس لمحے آپ جس بھی سچویشن میں آپ جذبات میں آ گئے، آپ یوں سمجھیے کہ وہ سچویشن آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب بھی کوئی شخص آپ کی بے عزتی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے یا کوئی بھی لڑنے کے لیے آتا ہے، اس کا اصل مقصد کبھی بھی آپ سے سچ جاننا نہیں ہوتا، آپ کو سمجھانا نہیں ہوتا، آپ سے سمجھنا بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف آپ کو اکسانے کے لیے آتا ہے، آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے آتا ہے، تاکہ آپ پھر آگے سے ان کو ری ایکشن دیں اور انہیں یہ فیل ہو سکے کہ ہاں ان کا اب آپ پہ کنٹرول ہے۔ اسے کنٹرول ٹیسٹ کہتے ہیں۔ وہ ایک طنز بھرا جملہ بولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہو۔ اگر آپ اس وقت غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہو، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے یا آواز کانپنے لگتی ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے جو وہ اصل میں فیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہی ری ایکشن ان کو خوشی دیتا ہے اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو وہ بار بار ٹارچر کر سکتے ہیں، آپ کو ہمیشہ ایموشنلی اٹیک کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی آپ ری ایکشن نہ دو، غصہ نہ کرو، تو وہ پھر دوسرا طریقہ آزماتے ہیں جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپلین کرو، وضاحتیں دو۔ اور جیسے ہی آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں میری بات کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، حقیقت میں بات کچھ یوں ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اسی وقت فوراً یہ ایکسپٹ کر لیا کہ جو بات وہ پوچھنے آئے تھے یا جو کنٹرول وہ آپ پہ کرنے آئے تھے، جو الزام انہوں نے لگایا تھا، وہ درست ہے، اور اب آپ کو خود کو ان کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ لوگوں کی نظر میں جو وضاحت دیتا ہے اصل میں وہی کمزور نظر آتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ ہمیشہ پر اعتماد لگتا ہے۔ ایسی سچویشن میں سامنے والے کو لو فیل کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ پر طنز کرے تو آپ ایک زبردستی کی ہنسی ہنس دو، جیسے مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کی ایکچوئل مسکراہٹ نہیں ہوتی، بس آپ ہلکا سا ایسے ان کو مسکرا کے اس طرح دیکھتے ہو کہ جیسے کسی بچے کی ایک عام بات پر ہلکا سا مسکرا دیا جاتا ہے، بالکل پرسکون اور نظر انداز کرنے والی۔ اور اگر وہیں آپ کو وہ گھورتے رہتے ہیں تو آپ کو بھی بس ان کو خاموشی سے گھورتے رہنا ہے
اور خاموشی سے آنکھیں پھیر کر اپنے بات کی طرف واپس آ جانا ہے، یا کسی ساتھ بیٹھے شخص سے بالکل ہی مختلف سوال پوچھ لینا ہے کہ جیسے اچھا وہ آپ اپنی فیملی کے بارے میں کیا بتا رہے تھے۔ تو یہ طریقہ بالکل ایک خاموش اور بہت ہی اسٹرانگ پیغام ہوتا ہے سامنے والے کے لیے کہ تمہارا یہ طنز کرنا، تبصرہ بالکل معمولی تھا، اور جو ریاکشن وہ آپ کے چہرے سے دیکھنا چاہتے تھے اب ان کے چہرے پہ وہی صاف ریاکشن لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ ہے باؤنڈریز سیٹ کرنا۔ کبھی کبھی اگنور کرنا صرف کافی نہیں ہوتا، کچھ لوگ مسلسل پھر بھی بے ادبی کرتے رہتے ہیں، بار بار سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ کو کبھی کبھی ان سے بالکل کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے، غصے سے نہیں بلکہ بالکل درست اور احتیاط کے ساتھ۔ فرض کریں کوئی شخص آپ کا مذاق اڑائے اور بعد میں کہہ دے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو آپ اس وقت تو فوراً خاموش ہو جائیں، سب کے سامنے کچھ نہ کہیں، لیکن بعد میں جب آپ اکیلا ان کو دیکھیں تو ان کو نرمی سے کہہ دیں لیکن پختہ انداز میں کہ یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقصد برا نہیں تھا لیکن یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح مجھ سے بات کریں۔ کوئی غصہ، کوئی ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، صرف صاف صاف آپ ایک بار کہہ دیں۔ اگر وہ سامنے والا سمجھدار انسان ہوگا تو وہ فوراً ہی پھر رک جائے گا اور پھر دوبارہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور اگر وہ واقعی اس کو صرف ایز اے گیم یوز کرتا ہے سب کے ساتھ تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اب اس پہ بات نہیں کرنی۔ ایسی سچویشن سے نکلنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اس محفل سے اٹھ جائیں۔ آپ کی کسی بھی جگہ پہ موجودگی دوسروں کے لیے اعزاز کا باعث ہونی چاہیے، ان کو لگنا چاہیے کہ آپ ان کی رسپیکٹ میں یہاں آئے ہیں۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا سب سے پاورفل طریقہ یہی ہے کہ جہاں آپ کی ڈس رسپیکٹ کی جائے، آپ کے اگنور کرنے کے باوجود آپ پر طنز کیا جائے تو آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ میسج کنوے کر دیا کہ اس طرح کی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں اور اس کے باوجود لوگ نظر انداز کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں سب کی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے اور یہ ان کا عام معمول ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے یا کچھ لوگ ہیں۔ آپ کو بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر غصے سے لال پیلا ہونے کے، بس خاموشی سے معذرت کر کے وہاں سے چلے جانا چاہیے، اور ایسا کرنا یہ شو کرتا ہے کہ آپ اپنی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور دوسروں کو یہ میسج ملتا ہے کہ میں اپنی عزت آپ کے سکون اور اس ماحول کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت ہی خاموش لیکن طاقتور میسج ہے سب کے لیے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہوں گے وہ دوبارہ آپ کو کبھی ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی سچویشن اور لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آپ نے سیکھ لیا، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ پاورفل طریقہ ہے وہ یہ کہ سامنے والے کی کسی بھی بے عزتی کو ایک نئے زاویے سے سوچنا اور ایک نیا معنی دینا۔ ایک بنیادی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ کبھی کبھی انسلٹ واقعی ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، یہ کبھی کبھی سامنے والے کے اپنے اندر کی چھپی ہوئی کچھ کمزوریاں، کچھ انسیکیورٹیز اور کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو انسلٹ کرتا ہے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے اندر کوئی خوف ہے، اسے آپ سے جلن ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو آپ کے سامنے کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس کے الفاظ اس کا اپنا ہی آئینہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ایک سمپل سی ایگزامپل سمجھیں کہ کسی ایک شخص کو یرکان ہو اور وہ جب کسی کو بھی ملے تو اس سے کہے کہ تم پیلے لگ رہے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ کوئی بھی بحث نہیں کرو گے، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ اس کی اپنی نظر کا ہے، اس کی اپنی سوچ کا ہے۔ بس بدتمیزی یا کسی کی بھی انسلٹنگ بیہیویئر کو بھی آپ اسی طرح سمجھیں۔ جو شخص آپ کی باتوں کا، آپ کے ڈریمز کا مذاق اڑاتا ہے وہ اصل میں یہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے تو کچھ کر نہیں رہا، اس نے کچھ اچیو کیا ہی نہیں ہے اور وہ اب آپ کے خوابوں سے اور آپ کے ڈریم سے ڈر رہا ہے۔ تو جس دن آپ یہ سمجھ لو گے کہ سامنے والے کا ریئیکشن ایکچوئل میں اس کی اپنی کمزوریاں، خوف اور انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہے، اس دن آپ کسی کی بھی انسلٹنگ بیہیویئر سے پریشان ہونا بند ہو جاؤ گے۔ پھر آپ کو ان کی باتیں بالکل بھی بری نہیں لگیں گی، بلکہ آپ کو یہ سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اس کو آپ کی طرف سے کن کن انسیکیورٹیز کا سامنا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی آپ پر کوئی طنز کرے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ پر ہے، بلکہ آپ ریلیکس رہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے اندر کے کسی نہ کسی خوف کو آپ پر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس بات کا سمجھ آ جانا کہ آج تک جتنی بھی بحث ہوئی، کسی نے انسلٹ کی، یہ اصل میں کوئی جنگ تھی ہی نہیں، بلکہ اپنے اندر کی کچھ خوف تھے۔ تو یہ سوچ ہی آپ کو مکمل طور پر پرسکون کر دے گی۔ آپ کا اصل مقصد یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ ان کو باتوں میں یا رویوں میں ہراؤ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کا کوئی رویہ، کوئی الفاظ آپ کی زندگی میں کوئی بھی برا اثر نہ ڈالیں۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو واقعی کام کرتا ہے اور آپ کے ذہن کو مکمل طور پر پرسکون کر دیتا ہے۔